میں نے کہا پڑھا لے جا سوشل ڈسٹینس. وہ کیا ہوتا ہے سوشل ڈسٹینس؟ سماجی فاصلہ. ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ول پاور ہوتی ہے، قوت ارادی. اور قوت ارادی کچھ نہیں ہوتی، اصل بات قوت ایمانی ہوتی. دیکھو میں آیا ہوں بیٹھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہاتھ نہ ملانا کرونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں بھی چونکہ باہر کے ملک کا بھی ہوں نا آدھا، میں یہاں کا بھی میرے پاس پاسپورٹ ہے، ڈرے ہوئے ملک کا بھی میرے پاس پاسپورٹ ہے. جہاں کہتے ہیں سلام نہیں لینا، تو میں نے ہاتھ کھینچے کوئی نہیں، جس نے لیا لے لیا، پھر ہاتھ بھی چوم گئے آ کے. اور میرے اندر ڈول کوئی نہیں، میں مطمئن ہوں، اللہ کی قسم مطمئن ہوں. کیوں کہ حدیث یہ کہتی ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کریں مومن آپس میں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی ادھار لینا ہے، نہ کوئی ان کی دنیا کی غرض ہے. جی میرے سے کہا غرض ہے میں شیخ رشید ہوں، میں نے کوئی پاسپورٹ بنا دینا ہے آپ کو؟ جی میں کسی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں ہوں، میں ملک ریاض بھی نہیں ہوں، میں تو مسکین سا عرفان شاہ ہوں. اب ڈاکٹر بھی کہے ہاتھ نہ ملانا، ہاتھ بھی ملا جاؤ، پھر چوم بھی جاؤ. کوئی پیروں کو ہاتھ لگائے، کوئی ہاتھوں کو آ کر تھام لے، اور ڈاکٹر کی بھی نہ مانو، دور دور رہو. جی سماجی فاصلہ. میں نے کہا یار سماجی کون سا فاصلہ ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. جیسی کسی کی محبت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بندے گھر سے نکلتے ہیں، بسترے چھوڑ دیتے ہیں. اور بھی کئی موانع ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مل بیٹھنا نہیں چاہیے، اس میں بیماریاں لگتی ہیں. لیکن اہل محبت بیٹھ جاتے ہیں عقیدے کی پاور سے، ایمان کی طاقت کے ساتھ. اور جن کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے وبائی امراض بھی ان سے دور رہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے نری، یہ باقاعدہ حدیث پاک میں حکم ہے. نبی کریم علیہ السلام سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک مریضہ ہے جس کو جذام ہے. جذام سمجھتے ہیں نا، کوڑ کا مرض. میں اس مریضہ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کر سکتے ہو، کرو. کچھ وقت گزرا، ایک آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ ایک مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فرمایا اس سے دور رہو، اس سے دور رہو. جیسے جنگلی شیر سے دور رہتے ہو نا، ایسے اس سے ڈرو بھی اور دور بھی رہو. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی قسم کے سوال میں دو مختلف جواب ارشاد فرمائے. فرمایا یہ اس کی ماں ہے اور یہ بہت عرصے سے اس کی خدمت کرتا ہے. اب کسی نے کہا ہوگا تو پوچھ لیا اس نے، یہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھائے ایک پلیٹ میں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اسے مرض کوئی اثر نہیں کرے گا. اور یہ جو پوچھ رہا ہے یہ وامی ہے، تو پہلے یہ عقیدہ ڈولا ہوا ہوگا تو تکلیف ضرور ہوگی اس کو.
اس لیے جن کے ایمان کمزور ہیں وہ تو سارے ایس او پی ضرور کریں، کیونکہ اندر کھڑوئے ہی نہ ہوئے بندے ذات بیماری تے لگے تو جے ایمان قائم ہے تو پھر کوئی شے نیڑے نہیں ہونے لگے۔ یہ اس کو آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ول پاور ہوتی ہے، قوت ارادی، اور قوت ارادی کچھ نہیں ہوتی، اصل بات قوت ایمانی ہوتی ہے، باقی سب طاقتیں اس کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ قوت ایمانی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اور دینی روحانی جو محفل ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی بدبختی، کوئی شقاوت بندے کے اندر ہو بھی تو دور ہو جاتی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کی جو مجلس ہے اور اللہ کے رسول کے ذکر کی جو مجلس ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بندہ بدبخت نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کو تسلی ہے نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں دلیل سے کہہ رہا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے۔ آج کل لوگوں کے جو ہے نا اپنے عقیدے متزلزل ہوئے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا تو دلیل سے کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود۔ بے شک کوئی چینیاں والی مسجد میں جا کے پوچھ لے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو زیادہ شک رہتا ہے نا۔ میں نے کہا تم چینے ہو، ہمارا تو ایک ہی رنگ ہے۔ ہمارے یہی مسئلہ ہے، یہی مسلک ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ کہ اہل اللہ کے ذکر کرنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوتے۔ لا یشقی بہم جلیسہم، ایسی محفل میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے، نیک بخت ہوتے۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ سارے لوگ نیت لے کر اس محفل میں نہیں آئے، کچھ ویسے ہی آ گئے ہیں، کچھ کسی کے ساتھ چل کے آ گئے ہیں۔ تو یا اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہہ جو دیا کہ جس نیت سے بھی آ گئے ہیں بدبخت نہیں رہے۔ میری ذمہ داری ہے یہ الفاظ دکھانا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ کا فرمان ہے۔ لہذا یہ محفل ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی دلیل بیان کرتے ہیں اس کو فٹ کر دیتے ہیں، منطبق کر دیتے ہیں، امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لگا دیتے ہیں۔ تو کوئی اس مجلس کے لیے آئی گئے، اس مجلس کے لیے آئی، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات جاہل لوگ کرتے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ مجلس کسی سینمے میں معاذ اللہ ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی؟ اس محفل کا انتساب کسی بت کی طرف ہے؟ نہیں۔ غیر اللہ کی طرف ہے؟ نہیں۔ اس کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بیٹھنے والے کیا اللہ کے موحد بندے نہیں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب کے غلام نہیں ہیں؟ تو سب کچھ ہے، تو پھر اس مجلس کو نکالنے کے لیے تم دلیل لاؤ نا۔ زور سے کہو۔ یہ تو وہ
مجلس نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کون سی ہے؟ تم بتاؤ ہمیں کون سی مجلس ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، زور سے کہو سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کے ذکر کی مجلس ہو۔ اب ہر مجلس جہاں منعقد ہوتی ہے تو اس کے لیے آیت پڑھ کے کہیں گے کہ جی وَهُوَ الْحَفْلَةُ وَهُوَ مَجْلِسُهُ فِي بادامی باغ، یہ تھوڑا آئے گا اس میں، بے وقوف آدمی کہ وہ مجلس ہے جو بادامی باغ میں ہو رہی ہے، تو آیت جب اتری تو بادامی باغ بھی پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا۔ ایسے نہیں دلیل کوئی مانگتا، نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، بات سمجھائیے۔ ایسے ہی ایک مولوی ہوتے تھے ان کے قصور کے، میرے ساتھ 2-3 دفعہ ان کا مناظرہ ہوا۔ میں ایک دفعہ علم غیب، سرکار کے علم غیب شریف کے اس بات میں بات کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے ایسی آیت قرآن سے دکھاؤ جس میں اللہ فرمائے لِأَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ میں نے کہا تم اس کے بغیر نہیں مانو گے، یعنی جو لفظ تم کہتے ہو یہ ہونے چاہیے قرآن میں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میں تو ان آیت کے، ان آیات بینات کو ان لفظوں کے ساتھ بھی مان جاتا ہوں کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو غیب پر تسلط نہیں دیتا، نہ مسلط کرتا ہے، لیکن اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، جب وہ فرما رہا ہے کہتے ہو تو مطلع کا لفظ ہے، لیطلعکم ہے، تو لیطلعکم سے کیسے علم ہوتا ہے؟ میں نے کہا اطلاع جس چیز کی ہوتی ہے، خدا نہ کرے ایک واقعہ ہو جی، کسی کی فوت کا واقعہ ہے، موت ہو گئی، آپ کو معتبر آدمی نے گواہی دے دی، خبر دے دی، دوسرا آدمی کہتا ہے آپ نے سنا کیا فلاں آدمی فوت ہو گیا؟ تو جب آپ کے پاس اطلاع آئی ہوئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ کیا کہتے ہو بھائی؟ مجھے پتا ہے۔ وہ کہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کیسے علم ہے؟ کہ مجھے اطلاع آئی ہے۔ تو پھر سوال کرے گا آئی اطلاع ہے اور کہتے علم ہو؟ خبر آئی آپ کو تو خبر سے کبھی علم ہوتا ہے؟ خبر ہے نا، پھر آپ کو خبر ہے۔ اس قسم کے یہ عالم لوگ ہیں۔ عالم ہے جی، کیونکہ عالم کہتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہو، شکل سے مولوی لگتا ہو۔ اب میں نے کہا کیا مت ماری تمہاری؟ اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ شور سے کہو سبحان اللہ۔ انباء بالغیب اور ہے، اطلاع علی الغیب اور ہے، اخبار بالغیب اور ہے۔ میں کہ اور نہیں ہے، خبر کے نتیجے میں بھی علم ہوتا ہے، اطلاع کے نتیجے میں بھی علم ہوتا ہے، القاء کے ذریعے بھی علم ہوتا ہے، وحی کے ذریعے بھی علم ہوتا ہے، اور خبر دینے والا جب رب ہو تو یقینی علم
علم ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. جو سب اور شک اور یہ ایک جگہ ایک جیسے لفظ نہیں ہوتے، انباء بھی ہوتا ہے، اخبار بھی ہوتا ہے، اطلاع بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے. دیکھو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس میں علم کا لفظ آئے، زور سے کہو سبحان اللہ. اب آپ آ ہی گئے ہو، اندر آ گئے ہو مسجد کے، تو اب سست آواز میں نہیں بولنا. تو احادیث مبارکہ میں کیا آیا کہ مجلس ذکر میں جہاں خدا کی یاد ہوتی ہو، خدا کے محبوب کی یاد ہوتی ہو، اللہ کے ولیوں کی یاد ہوتی ہو، وہاں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا. حدیث بخاری شریف سے بالکل تسلی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. بدبخت ہو بھی تو خوش بخت بنا دیا جاتا ہے. شقاوت دور ہوتی ہے، سعادت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے قصد کرتے ہیں بھائی، اسی لیے کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اہتمام بھی ہوتا ہے، خبر بھی دی جاتی ہے، اشتہار چھپ جاتے ہیں. مولانا نے کتنے خوبصورت اشتہار اس کی شائع کی. میں نے تو کو 3 طرح کے اشتہارات دیکھے. یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ رسم کرتا ہو نا، مطلب کوئی کام ہے بھائی، وہ دل لگا کے نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے وہ کر رہی ہے یار، تو وہ صرف خانہ پوری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، گھسیٹ دیا. اور 3 دفعہ بھی اشتہار مختلف عنوانات سے، رنگوں سے سجا کے چھاپ کے، اجے بھی جدی ریج پورا نہ ہوئے نا تو سمجھ آئے کو علامہ الہی بخش دا رسم نہیں کر رہے، پیار کر رہے. انہوں نے سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی. سمجھ اتنا سا ایک کارڈ ہو، اس کارڈ پہ لکھا ہو کہ ہمارے برخوردار کی آج شادی ہے، اتنے بجے روٹی ہے، اتنے بجے جو ہے نا سیرا بندی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، لکھ کے اتنا سا کارڈ ہو، کسی کاتب سے لکھاؤ، لفافے میں ڈالو، بھیج دو. ٹھیک ہے، تو کیوں جا کے شادمان سے وہ سرخ پنے والے گولڈن ایک کا جو ہوتا ہے وہ 3 4 5 100، بلکہ اب تو 1000 کا ایک دعوت نامہ بنتا ہے. کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ میری اطلاعی تو دینی ہے. 2 چھوارے بھیج دو، نائی کے ہاتھ میں 2 چھوارے بھیج دو، جی فلانے دن آج آیا جی. کہ نہیں، ہمیں ککو سے پیار ہے، ہمیں پپو سے پیار ہے. تو ریجا اب سمجھ آئی؟ اشتہار تو ایک بھی کام دے جاتا ہے، پر جس کا عرس ہو وہ محبوب ہو تو پھر ریجا لائی. زور سے کہو سبحان اللہ. اور آپ محبت سے آئے ہیں، میں خود جانتا ہوں. اس لیے کہ تے پو دا پاڑا تے چوراں بھی ڈک لیندا. آ دن یار جا جیٹھا ہاڑ وچ 2 مجھاں ود کڈ لانگے،
تے پوچھ تے اندر رہو. تو مجھے ایک صاحب نظر نے کہا اے چوراں نوں ڈکدا ہے عاشقاں نوں نہیں ڈکدا. زور سے بولو نعرہ تحقیق. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. ماشاء چور ڈکے جاندے ڈاکو ڈکے جاندے عاشق نہیں ڈکے جاندے. یہ محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا فرمان ہے. موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو لیا ہے اپنی کتاب میں کہ فرمایا جو شخص دو بندے ایک مجلس میں آئے یا زیادہ آئے, مقصد ان کا میری ذات کے سوا کوئی نہیں, متجالسین فیّا, ٹھیک ہے, وہ آئے میرے لیے, ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں میرے لیے. دیکھو میں آیا ہوں بیٹھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہاتھ نہ ملانا کرونا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو میں بھی چونکہ باہر کے ملک کا بھی ہوں نا آدھا, میں یہاں کا بھی میرے پاس پاسپورٹ ہے, ایک ڈرے ہوئے ملک کا بھی میرے پاس پاسپورٹ ہے, جہاں کہتے ہیں سلام نہیں لینا. تو میں نے ہاتھ کھینچے کوئی نہیں, جس نے لیا لے لیا, پھر ہاتھ بھی چوم گئے آ کے, اور میرے اندر ڈول کوئی نہیں, میں مطمئن ہوں, اللہ کی قسم مطمئن ہوں. کیوں کہ حدیث یہ کہتی ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کریں, مومن آپس میں نہ رشتہ دار ہیں, نہ کوئی ادھار لینا ہے, نہ کوئی ان کی دنیا کی غرض ہے. جی میرے سے کہا غرض ہے, میں شیخ رشید ہوں, میں نے کوئی پاسپورٹ بنا دینا ہے آپ کو. جی میں کسی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں ہوں, میں ملک ریاض بھی نہیں ہوں, میں تو مسکین سا عرفان شاہ ہوں. اب ڈاکٹر بھی کہے ہاتھ نہ ملانا, ہاتھ بھی ملا جاؤ, پھر چوم بھی جاؤ, کوئی پیروں کو ہاتھ لگائے, کوئی ہاتھوں کو آ کر تھام لے, اور ڈاکٹر کی بھی نہ مانو, دور دور رہو. جی سماجی فاصلہ, میں نے کہا یار سماجی کون سا فاصلہ ہوتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہاں لکھا ہے کسی دفتر میں جو سماجی فاصلہ برقرار رکھے, یہ لکھا ہوا تھا, میں پتہ نہیں سماجی فاصلہ کیا ہوتا ہے, یہ ترجمہ کر گیا سوشل ڈسٹینس, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا پڑھا لے جا, سوشل ڈسٹینس وہ کیا ہوتا ہے, سوشل ڈسٹینس, سماجی فاصلہ. میں کہا ساڑھے دل رڑے پہ, ساڑھی محبت رڑی پئی, ساڑھا محبوب ایک تے محبوب ایک ہوے تے فاصلے نہیں ران دیندا, وہ دل بھی جوڑ جاندا ہے تے اکھاں بھی جوڑ جاندا ہے. اور وہ ہے کون؟ سنو, متزاورین فیّا, متجالسین فیّا, متبازلین فیّا.